السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور آپ روزوں کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ انجوائمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہوں گے، برے کاموں سے دور رہ رہے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ سے راضی ہوتا ہے نا، وہ جو دل کا سکون ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از گڈ، سب اچھا جا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہیں، ہمارے امی ابو بھی ہم سے خوش ہیں، اور ہمارا دل بھی خوش ہے، تو وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیے آج ہم 24ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں، اور سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیا نمبر 1 سے لے کے 3 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ تلاوت سنتے ہیں آیات کی، اور پھر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ ان آیات کا مطلب ہے حامیم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو زبردست ہے اور علم والا ہے، معاف کرنے والا ہے گناہ کا، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب کرم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے کہ آپ کا رب کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص نام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سخی ہیں کہ انہوں نے آپ کو ہر چیز جو آپ کی ضرورت کی تھی آپ کو دی، بغیر آپ کے مانگے ہوئے۔ یہ ہوا جو آپ سانس لیتے ہیں، یہ زمین جس کے اوپر آپ رہ رہے ہیں اور جو آپ کو کھانا دیتی ہے، یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں جہاں سے آپ گوشت اور دودھ لیتے ہیں، اور آپ کی اپنی جسم جن کے اندر بہت سارے ایسے نظام چل رہے ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، وہ سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ ذمہ داری بھی نہیں دی کہ آپ ان نظاموں کو سنبھالیں، وہ خود ہی سارا دن اور رات کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے زمین کو سبزہ دیا، درخت دیے، پھول دیے، پھل دیے، جو آپ کی آنکھوں کو کتنے بھلے لگتے ہیں اور ان کا ذائقہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو نیلا بنایا تاکہ جب ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کی دعائیں سنتے ہیں، جس وقت کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور ان آیات سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ معافی مانگیں تو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پلیز معاف کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً آپ کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کتنی بڑی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی توبہ میں کتنے سچے ہیں، اور وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری غلطی کو ڈھانپ دیتے ہیں اور اس کے برے انجام سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رب۔ اچھا، رمضان کے دنوں میں آپ نے کبھی اپنی پلیٹ کو دیکھا ہے؟ آپ کی پلیٹ میں دنیا جہان سے چیزیں آ کے اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ہی کھانی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دور دور سے لا کر آپ کی پلیٹ میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور آپ ان کو کھاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھے کیا کیا چیز دی ہے، میں تو آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، اچھے سے پورا تو نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا یقین کرتے ہیں،
اور آپ کو یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ میرا بھلا چاہتے ہیں، وہ میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سب سے بیسٹ چاہتے ہیں. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، لوگ میری عزت نہیں کریں گے، لوگ مجھ سے پیار نہیں کریں گے، تو میں تو یہ کام نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے تو میں اس کام سے رک جاؤں گا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے امی ابو کی بات مانیں، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں. کیونکہ جب میں اپنے امی ابو کی عزت کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر آئے گی اور میری زندگی آسان ہو جائے گی. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے اور یہ میرے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، میرے کام آسان ہوں گے، میری روح خوش ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں بھی مجھے آسانی دیں گے اور آخرت میں مجھے جہنم سے بچائیں گے اور جنت الفردوس الاعلیٰ دیں گے. میرے پیارے بچوں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننے لگ جائیں گے تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کریں گے. جی، جب آپ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے بسم اللہ، جب کھانا ختم کریں گے تو کہیں گے الحمدللہ، جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے ماشاء اللہ، اور جب کسی بری چیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے استغفر اللہ. اللہ اللہ، بس آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر اللہ کو یاد کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. اور پتہ ہے آپ کے قریب کون آ جاتے ہیں؟ فرشتے. جی ہاں، وہ آپ کے مددگار ہوتے ہیں، وہ آپ کی لیے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کے کام آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اچھا چلیں اب اس مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو آج کی آیات سے ہم نے سیکھا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنا. پیارے بچوں، جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں نا، ہم غلطی کو مان جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بری چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی، تو استغفر اللہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے مجھ سے ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے انسانوں تمہارے گناہ پہاڑوں جتنے بھی بڑے ہوں تو آپ میری رحمت کو ان سے بڑا پاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مگر پیارے بچوں، یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ جان بوجھ کر غلط کام نہیں کرنا، یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی غلطی پر ڈٹ نہیں جانا، جم نہیں جانا کہ اس غلطی کو بار بار خود سے ہی کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ وہ کون تھا جس نے تکبر میں آ کر غلطی پر جم جانا پسند کیا اور توبہ نہیں کی، اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا؟ وہ شیطان تھا. پیارے بچوں، ہم نے شیطان کو تو فالو نہیں نہ کرنا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس نے غلطی کی مگر عاجزی کر کے جلدی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی؟ وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. جی، آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی غلطی کے بعد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، آپ نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور میرے پیارے بچوں، یہ طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سارے انسانوں کے ساتھ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کرے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور معافی مانگنے میں جلدی کر لیں اور توبہ میں جلدی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں اور توبہ میں جلدی کرتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں نا، ان کو لوگوں سے معافی مانگنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی، وہ جلدی سے لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں. لیٹس سے کہ میرے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ مجھ سے گرا اور اب وہ گلاس ٹوٹ گیا اور میری امی کو صاف بھی کرنا پڑ رہا ہے، اٹھانا بھی پڑ رہا ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ امی مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی سے ہو گیا. تو امی کیا کہیں گی؟ امی خوش ہو جائیں گی اور کہیں گی کوئی فکر کی بات نہیں. میں بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے کھیلتے کھیلتے میں نے دھکا لگایا اور میری بہن گر گئی اور اب وہ رو رہی ہے. تو اب مجھے کیا کہنا ہے؟ میری پیاری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے جان کے آپ کو نہیں گرایا، مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ گر گئی ہو. تو میری بہن کیا کرے گی؟ وہ خوش ہو جائے گی اور مجھے معاف کر دے گی. میں اپنی سہیلی کے کھلونوں سے کھیل رہی ہوں
اور اچانک میرے ہاتھ سے اس کا کھلونا ٹوٹ گیا. اب میں کیا کہوں گی؟ میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کہ میرے سے آپ کا کھلونا ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ میں توڑنا تو نہیں چاہتی تھی. تو میری دوست کیا کہے گی؟ کوئی بات نہیں، یہ کھلونا تو مجھ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا، اگر آپ سے ٹوٹ گیا تو کیا بات ہو گئی. میرے پیارے بچوں، سوری کر دینے سے، معافی مانگ لینے سے ماحول ایک دم بدل جاتا ہے. معافی مانگنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل سے وہ کلک دور ہو جاتی ہے، اور جو معاف کرنے والا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے آپ کی عاجزی کی وجہ سے. تو میرے پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سیکھی ہے. چلیے آج آپ کو ایک کہانی بھی سناتی ہوں. ایک دفعہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہ لوگ، اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی اور ہم مرنے لگے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بارش دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو سب کھڑے ہو جاؤ، ہم دعا کرتے ہیں. تو جب وہ سب دعا کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو پیچھے آپ کے لوگ کھڑے ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. اگر وہ یہاں سے نکل جائے گا تو دعا قبول ہو جائے گی اور بارش آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا سارے لوگوں کے بیچ میں کہ ہم سب میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، اگر وہ ہمارے میں سے نکل جائے گا تو بارش آ جائے گی. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا تو تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن کوئی اس جماعت میں سے نکلا تو نہیں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کوئی بھی اس مجلس میں سے نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس بندے نے معافی مانگ لی تھی. ہاں جی، اس بندے نے چپکے سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر میں نکلتا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں، اور اگر میں جماعت کے اندر رہتا ہوں تو بارش نہیں آتی، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے 40 سال کے گناہوں کو چند لمحوں میں معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کا نام تو بتائیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال جب وہ گناہ کرتا رہا تو میں نے اس کو شرمندہ نہیں کیا لوگوں کو بتا کر، تو آج جب اس نے توبہ کر لیا تو اس کا نام نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. چلے میرے پیارے بچوں، اب اس واقعے کے سننے کے بعد ہم 2 دعائیں سیکھیں گے تو استغفار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے. ایک تو چھوٹی سی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اور دوسری ہے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. سبحانک پاک ہے میرے رب آپ، و بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی آپ ہی کی تعریف ہے، میں آپ سے بخشش چاہتی ہوں اور آپ ہی کی طرف پلٹتی ہوں. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.